تو آج کے درس فقہ میں جو ہم نماز کے مسائل پر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے کہ نماز کے مسائل پر گفتگو کی جائے، درس فقہ میں ایک چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کچھ فقہی اصطلاحات ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کی فہم نہ ہو تو ہمیں بہت سے مسائل سمجھ نہیں آتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے تو وہ فہم کامل نہیں ہوتی مکروہ سے مراد کیا ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے تو کیا مراد ہے اس سے، مکروہ تحریمی ہے تو کیا مراد ہے اس سے، بھئی یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ کوئی انکار کر دے مکروہ تحریمی کا، کیا حکم ہے اس کا، کوئی ایک مستحب عمل ہے، کوئی اس کو اس پر عمل ہی نہ کرے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس کو بغور آپ سماعت کریے گا۔ جب آپ سماعت کر لیں گے 10 کے بعد آپ جا کر مومن کی معراج تقریباً 200 نے خرید فرما لی ہے، جنہوں نے نہیں کی تو وہ لے لیں، یا جنہوں نے خرید لیا سنبھال کر رکھیے کہ اعتکاف کے بعد پڑھیں گے تو اللہ سے دعا کر اللہ توفیق دے دے گا۔ نبی کا وسیلہ پیش کر دیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آقا کا وسیلہ ہے نا، پریشانی نہیں ہے، دوشی پڑھیں وسیلہ پیش کر دیں، آقا توفیق بھی دے دیں گے، بندہ اٹھا بھی لے گا، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہے۔ وہ گھر جاتے ہیں نا، وہ اخبار گھر میں ہوتی ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سی ایسی کتابیں ہوتی ہے بندہ پڑھ لیتا ہے، تو کیوں نہ دین کو پڑھ لیں۔ میں نے کہا اللہ کی دعا کر لی جائے تو بہتر ہے بھی اصل ایک نیکی بندے سے نہیں ہو رہی نا، تو اللہ سے دعا کر لے، اللہ کو عطا کر دے گا۔ پریشانی کیا بات ہے اس میں، اللہ دے دے گا، پریشان نہیں ہونا اس میں۔ تو محبت سے ہم جو پہلی اصطلاحات آپ کی گوشت گزار کرنے جا رہے ہیں اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فرض۔ فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے، فرض کا حکم کیا ہے، فرض کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے جو فرض کا انکار کر دے۔ فرض کی تعریف، فرض اس عمل کو کہتے ہیں جو نفع قطعی سے ثابت ہو۔ کس سے ثابت ہو؟ نفع قطعی۔ دیکھیں اگر آپ کی لفظ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس کو آپ ادا کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گا، مذاکرہ نہیں ایسا۔ تو لفظ ہے نفع قطعی۔ کیا لفظ ہے؟ نفع قطعی۔ آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ تو فرض وہ ہوتا ہے جو نفع قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اب نفع قطعی کیا چیز ہے، اس کی بھی وجہ چاہیے۔ تو نفع قطعی اس کو کہتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو۔ کس سے ثابت ہو؟ قرآن سے۔ جو حکم قرآن سے ثابت ہو اس کو نفع قطعی کہتے ہیں، یا حدیث متواتر۔ حدیث، یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے، حدیث کی یہ سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے، یعنی کہ اس حدیث کے راوی ایسے ہوتے ہیں، یہ حدیث ایسی ہوتی ہے کہ ہر دور میں اس کے راوی اتنے ہوتے ہیں کہ جھوٹ پر محال ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا، ان کے بندے جھوٹ پر جمع نہیں ہوتے، یہ آسان سی بات ہے۔ تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ تو نفع قطعی کس سے ہوتا ہے ثابت؟ قرآن اور حدیث متواتر سے، حدیث تواتر سے۔ صحیح، حدیث تواتر مشکل سے کوئی 17 کچھ 11 بھی کہتے ہیں۔ تو نفع قطعی قرآن اور حدیث متواتر سے ثابت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر فرض کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کوئی فرض پہ عمل نہ کرے وہ فاسق فاجر ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، لیکن ایمان والا ہوتا ہے، لیکن وہ فاسق فاجر ہوتا ہے۔ ساتھ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق فاجر، گناہ گار ہوتا ہے بہت بڑا۔ انکار کیسے کر دے؟ اب فرض کیا چیز ہے؟ مثال نماز فرض ہے 5 وقت کی، زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ عبادات کیا ہیں؟ اور بھی بہت سی ہیں، تو میں 2 مثال پیش کر دوں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں مانتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، حساب و کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ 5 نمازیں۔ اس نے جو کچھ مانا، لیکن ایک فرض کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک حج کو انکار کر دیا کافر ہو جائے گا۔ اس کا جتنا ماننا، وہ حج بھی کرتا رہے تو کوئی قابل قبول نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی، عبادت مسلمان کرتا ہے۔ اس نے ایک فرض کا انکار کر دیا اور وہ 5 نمازیں ہیں، تو جب اس کا انکار کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ایک فرض کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اعلان کہہ دے، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا 5 نمازیں فرض ہیں، تو اس نے صاف طور پر کہہ دیا خود ہی، تو یہ اس کا کفر ثابت کر رہا ہے، یہ اس کے الفاظ۔ ایک نہ ماننا یہ ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنا، انڈائریکٹلی اس کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بھائی 5 نمازیں فرض سب کو کہتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو انکار تو کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، انکار تو ہے،
لیکن یہ والا انکار کفر نہیں ہے، یہ والا انکار کفر نہیں ہے، یہ انکار ہے بندے کو فاسق کو بہت بڑا گنہگار بنا دیتی ہے، کیونکہ فرض کو چھوڑا جا رہا ہے، فرض کو چھوڑا جا رہا ہے۔ فرض سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہاں تک کوئی سوال ہے؟ یہاں تک فرض کی تعریف میں ہے ذہن میں کچھ؟ صرف فرض کے اوپر یعنی کہ فاسق فاجر کو اب آسان یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑا گنہگار ہے وہ شخص، فاسق فاجر کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی تھی، فاسق فاجر کی جب گواہی کا معاملہ آتا ہے تو اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ بار بار اس عمل کو چھوڑ دینا، اس کی توہین کرے، اس کا یہ فسق و فجور اس کو کفر تک لے جاتا ہے، اس فرض سے دوری وہ اس کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی کہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے آسان۔ تو فرض، یہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین تو ہر شخص پہ فرض ہوتا ہے، فرض عین تو ہر شخص پہ فرض ہوتا ہے، وہ ہر شخص اس کو ادا کرے گا، وہ فرض عین ہے۔ اور دوسری فرض کفایہ ہوتا ہے، کفایہ سے کہتے ہیں کہ کوئی ایک ادا کر لے سب کا حق ادا ہو جاتا ہے، اگر اس کو تمام لوگ چھوڑ دیں تو تمام لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں آپ کو پہلے ہی میں نے دیکھی، دوبارہ یاد کر لیں۔ نماز جنازہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں کسی محلے میں 50 گھر ہیں، ایک گھر کھوتی ہوگی ہے، پیچھے رہ گئے 49 گھر، ان 49 ہاؤسز میں سے کوئی شخص اپنے اس محلے دار کی نماز جنازہ ادا کرنے نہیں آیا اس بستی میں سے، تو سارے گنہگار ہوں گے، سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر ایک بندہ آ گیا ان 49 ہاؤسز میں سے، 49 گھروں میں سے کوئی ایک شخص آ کے اس نے نماز جنازہ ادا کر لی تو سب کا حق ادا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی کہ ایک نے کیا سب کی کفایت ہوگی، سب کے لیے وہ عمل کافی ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، جو ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح وہی مثال ہے، ایک بستی والے کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا، رمضان کے آخری 10 دن سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف، تو سارے گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی ایک بیٹھ گئے تو سب کا حق ادا ہو جائے گا، تو اس کو بولتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ۔ حق کی تعریف ہوگی تو نفع قطعی ثابت ہوتا ہے، العلان انکار کرنے والا کافر، دار اسلام سے خارج نہ کرنے والا، عمل نہ کرے لیکن انکار نہیں کرے تو وہ فاسق فاجر بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اور فرض کی دو قسمیں، فرض کفایہ، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین ہر شخص سے لازم ہے، ہر شخص ادا کرے گا اس کو، اس بات اس کو۔ فرض کفایہ ایک نے ادا کر لی سب سے حق اٹھ جائے گا، کسی نے ادا کی سب گنہگار ہوں گے۔ یہاں تک اب مکمل ہو گئے، فہم ہوگی اس کی کامل۔ آگے آتا ہے، جس ترتیب سے بیان کر رہے ہو نا، تو فقہ میں ان کو اس ترتیب سے رکھا جائے گا۔ جب کہا جائے گا نا یہ چیز فرض ہے تو اس کی اہمیت سب سے اعلیٰ ہوگی، فرض کا درجہ سب سے بڑا ہے، فرض کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، فرض کے بعد آتا ہے واجب، فرض کے بعد کس کا درجہ ہے؟ واجب کا۔ اب واجب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ واجب جو شریعت کی ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا کرنا ضروری ہے، اس کو بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہوگا، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہے بلکہ گمراہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واجب کی تعریف یہ کہ دلیل ضمنی سے ثابت ہو۔ دلیل ضمنی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ایک بالکل قرآن کی واضح آیت ہے نا، قرآن کا حکم ہے، تو وہ دلیل قطعی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل قطعی ہوتی ہے۔ اب ایک معاملہ آتا ہے احادیث کا، حدیث متواتر سے ہٹ کر کوئی اور احادیث آ گئی، حدیث متواتر سے ہٹ کر حسن حدیث آ گئی، تو اس سے جو علماء مسائل استنباط کرتے ہیں، اس سے جو علماء مسائل استنباط کرتے ہیں، وہ اپنے گمان، اپنے ظن کی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دلیل ظنی۔ اس کو کہتے ہیں دلیل ظنی، یعنی کہ وہ چیز ڈائریکٹ قرآن سے ویسے ثابت ہوتی جیسے فرض ثابت ہوتا ہے، جو چیز قرآن سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہوتی جیسے فرض ہوتا ہے وہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو دلیل ظنی بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو بغیر عذر شرعی چھوڑ دے، اس کو عذر بھی نہیں، اس واجب کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اس کو اس واجب کو ترک کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا فاسق و فاجر ہوگا، یہ شخص بھی فاسق و فاجر ہوگا۔ لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے۔ واجب کس سے ثابت ہے؟ دلیل ظنی سے۔ فرض کا انکار میں کافر کیوں ہے؟ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، وہ قرآن سے اور حدیث سے متواتر ثابت ہوتا ہے۔ تو واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن
اگر وہ اس واجب کی توہین کرتا ہے، وہ ضروریات دین میں سے ہے، کسی بھی دین کی نشانی کو، ضروریات دین کو، اس کی توہین کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اگر وہ اس واجب کی توہین کر رہا ہے، واجب کی توہین کر رہا ہے، اس کو چھوٹا میں سمجھ رہا ہے، بار بار تحقیر کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہ مان نہیں رہا، اس کو نہیں مانتا، تو وہ کفر نہیں ہے، لیکن توہین کرنا، واجب کو چھوٹا سمجھنا، اس کی تحقیر کرنا، یہ کفر ہے۔ تو جو اس کا منکر ہوتا ہے واجب کا، اس کو گمراہ بولتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ گمراہ۔ اگر وہ بار بار اس کو ترک کر رہا ہے اور اس پر استقامت والا بن گیا، تو فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بار بار واجب کو چھوڑنا اس کو کفر تک لے جائے، اس کے کفر تک لے جائے، ممکن ہے۔ دیکھیں شیطان ہوتا ہے نا، شیطان جو وہ استاد ہے، وہ بڑا استاد بن ہے، وہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، بڑا استاد ہے۔ وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ایسے نہیں ہے۔ دیکھو نا اللہ نے کیا فرمایا قرآن، اللہ فرماتا ہے کہ عدو مبین، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، تم سے وہ کھلیاں بدماشی کرتا ہے، سامنے آ کے بھی کرتا ہے، پیچھے ہٹ کے بھی کرتا ہے۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسی ہے، وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت تیز ہے، اس سے ہم سے زیادہ عبادت کی ہوئی ہے۔ وہ نفسیات پوچھتا جانتا ہے ایک بندے کی، تو ہر شخص کو نا اس کے دماغ کے مطابق کور کرتا ہے۔ تو یہ ہوگا نا مفتی، تو اس کے شیطان بھی مفتی ہوتا ہے، اس کا جو شیطان ہوتا ہے نا اس کا علم اس سے زیادہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے نا عام شخص ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، تو اس کا جو شیطان ہے جو اس کو چھیڑ چھاڑ کھڑے ہو کے ساتھ نا اس کا دماغ جو خراب کرتا ہے، وہ اس کی ذہن کے مطابق کرے گا۔ اتنا ان کی نفسیات جانتا ہے ایک بندے کی۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ بار بار واجب کو چھوڑ دینا، پھر اس سے استقامت اختیار کرنا، تو وہ فقہاء نے لکھا کہ اس کو کفر تک لے جائے گی۔ وہ اس نے لکھا ہے کہ امام غزالی ابن جوزی ہم سے لوگوں نے باتیں لکھی ہیں کتاب میں کہ شیطان دل میں خیال پیدا کرتا ہے، یہ عمل تو سنت ہے، مستحب ہے، فرض تھوڑی ہے، وہ چھڑواتا جاتا ہے آپ سے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے نا، تو واجب بھی چھڑوا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے پھر کہتا ہے فرض ہے، تو اس کا انکار نہیں کر، یہ عمل نہیں کر، انکار نہیں کر کافر نہیں ہوگا، یہ کام نہیں کر گمراہ تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، تو کرتے کرتے وہ اس کو آگے تک لے جاتا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھے، میرا آقا نے فرمایا لا تحتقرن، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، یہاں تک کہ تم اپنے مومن بھائی سے ملو تو خوشی سے ملنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے۔ آقا فرماتے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کو چھوٹا مت سمجھنا، آقا نے فرمایا۔ تو چھوٹی نیکی ہی بندے کو بڑی نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ چھوٹی نیکیاں بندے کی روحانیت ایک گراؤنڈ بناتی ہے، بندے کا ذہن بنتا ہے نیکی کرنے پر، دین سے محبت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے، نورانیت بڑھتی ہے، پھر وہ بڑی نیکیوں کو منتقل ہوتے ہیں۔ جب وہ انہیں کو نہیں اہمیت دے گا تو پھر وہ بڑی کو بھی نہیں منتقل ہو سکتا۔ ایک وقت آئے گا کہ شاید اس کو وضو کرنے کی توفیق بھی نہیں دے گا، اس سے بھی محروم کروا دے گا اس کو۔ تو پھر کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھا جائے۔ تو بعد جان تک ہو گیا۔ اب آگے ہے سنت۔ سنت کیا ہے؟ سنت وہ عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا یا کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو عمل آقا نے خود کیا یا کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے سنت موقدہ اور ایک ہوتا ہے سنت غیر موقدہ۔ ویسے اس کی تعریف کسی کو آتی ہے؟ کوئی دوست بتائے گا مجھے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ 25 سال 30 سال 22 سال 18 سال 14 سال کے، ان کے تمام عمروں کے دوست بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پر، الحمدللہ ہم سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم کو الحمدللہ بہت کچھ آتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، سب کچھ آتا ہے، نماز کے مسائل بھی آتے ہیں جو ہم بار بار بلاتے ہیں، تو یقیناً کسی کو اس کی تعریف بھی آتی ہوگی، اس نے کہیں لیکن سیکھی تو ہوگی نا، کہیں وقت تو لگایا ہوا ہے اس نے۔ تو کوئی دوست مجھے بتا دو سنت موقدہ کی تعریف۔ آپ کو تو کوئی اور دوست بتائے، وہ دوست بتائے نا نئے آئے ہیں جو نوجوان ہیں، 20 22 17 18 19 سال کے شہزادے ہیں، وہ بتائیں گے، وہ بتائیں نا، مزہ آ جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ ہاں یہ دیکھیں نا، ایسے بتائیں، کھلو کے بتائیں ذرا، آپ کا دیدار بھی سب کرتے ہیں، دیکھو بھائی نماز میں سنت ہے، وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ادا کی ہے، وہ سنت موقع ہے، وہ پڑھیے، کبھی پڑھیے کبھی چھوڑ دیے۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ایک اور دوست بھی بتا دیں، انہوں نے تو بتا دیا، یہاں پہ بڑے مجھے دوست نظر آ رہے ہیں، نہیں یہ حضرت آپ کھلو کے میں تعریف کر دوں گا۔ بتانا چاہوں کہ یہاں پہ آنے کا کتنا حجروں سے نکل کر یہاں پر بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بتانے چاہ رہا ہوں، بس آپ بتا دیں
بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے 20 سال گزار دیے 60 سال گزار دیے نمازیں قبول ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی. ہمیں پتہ تھا وہ نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی. جب ان چیزوں کا نہیں کرو تو وہ سجدے وجدے سب ضائع. جسے بعد میں علاقہ فرماتے جو نماز دل کی حضوری کے بغیر پڑی جائے نا وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ دیسی مار دی جاتی ہے. تو میرا کا ارشاد ہے, میں تھوڑی فرما رہی ہوں, تو ہم پہ اعتراض نہیں کریے گا, بتا دوں. تو اس حدیث پہ اعتراض کریں گے تو ایمان جائے گا. یہ میرا کا ارشاد ہے. دین کی باتیں محبت سے ہو رہی ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ دوستوں کو معلوم ہے, کافی حد تک معلوم ہے. اب دیکھیں میں یہاں سے جو لکھا ہوا بالکل ایسے پڑھوں تاکہ جب آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے. سنت کی 2 قسمیں میں نے بتا دیں. ایک ہوتی ہے سنت موقدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیشہ کیا اور شرعی عذر کے بغیر کبھی نہ چھوڑا. یہ دوستوں نے نہیں بولا, یہ ذرا اس کی وضاحت ضروری تھی آپ کا, صحیح. اور شرعی عذر کے بغیر کبھی نہ چھوڑا مگر بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ دیا. اس کا ادا کرنا باعث ثواب ہے اور آدھی تاریخ گناہگار ہے. کتاب یہ آپ کو چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن جو اس میں مسائل ہے نا بڑی بڑی کتب سے لے کر نا, یعنی کہ آپ کے لیے حلوہ بنا کے رکھتی ہے, آپ نے کھانا ہے, اب وہ کھائے نہیں جا رہا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اب کھا لے اس کو. حقیقت ہے بڑی بڑی عربی کتب ہے نا, وہاں سے تعریفات لے کے نا بالکل جامع تعریف رکھ دیا. جامع تعریف دیکھو کوئی عالم ہوتا ہے نا اپنی زندگی کے 50 سال گزارتا ہے, پھر وہ جو بات کرے گا نا آپ وہ اپنے 50 سال کا تجربہ بتائے گا آپ کو جملے کے اندر. اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس نے 50 سال محنت کی ہوتی ہے. تو اس کتاب کو نہ جانے کتنا اچھا گزر گیا, اس کو علماء پڑھے ہیں, فقہاء نے دیکھا اس کو, بعد میں اس کو دیکھیں منظر عام پر یہ کتاب آئی ہوئی ہے. تو اس کی بہت اہمیت ہے. تو سنت موقدہ وہ ہے جو آقا نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی کبھی بیان جواز کے لیے چھوڑ دیا ہو. جیسے مسواک ہے, مسواک ہے اس کو علامہ شامی نے سنت موقدہ لکھے, سنت موقدہ لکھے. آقا مسواک بہت ہی استقامت سے استعمال فرمایا کرتے تھے. اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے تھے تب مجھے ہمیشہ مسواک کرنے کی تاکید کرتے تھے. جب بھی آتے تھے مسواک کی تاکید کر کے چلے گئے مجھے. تو جبریل جب بھی آئے نا وہ اپنی طرف سے حکم لے کے آج تک نہیں آئے, وہ حکم اللہ کا ہوتا تھا. جبریل کا حکم اللہ کا حکم ہوتا تھا. تو پتا چلا کہ اللہ کو پسند ہے میرے منہ سے مسواک کرے. اصل بات یہ ہے, یہ اللہ کو پسند ہے مسواک کی جائے. اتنی صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اس قدر مسواک استعمال کیا کرتے تھے کہ اس قدر شدید انداز سے کہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں جو دان کے جبڑے ہیں ان سے خون نہ نکلے, ان کو نقصان نہ پہنچے. اس قدر کیوں؟ صفائی کی وجہ سے, اس سے صفائی ہوتی ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کے بارے میں معلوم ہے, اگر مجھے یہ مشکل نہ گزرتا اپنی امت پر تو میں اس کو ہر وضو کے ساتھ بلکہ ہر نماز کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیتا. اس امت کی خاطر, امت کی نرمی کے لیے, بھلائی کے لیے میں نے اس کو اس قدر سخت تاکید سے نہیں رکھا. تو اس کو آقا نے ہمیشہ فرمایا لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا امت کی آسانی کے لیے. تو یہ سنت موقدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی آقا بیان جواز کے لیے اس کو چھوڑ دیں لیکن استقامت سے عمل کیا ہوتا ہے. صرف بیان جواز کے لیے امت کی نرمی کے لیے اس کو چھوڑ دیے جاتے ہیں. صحیح, اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. آپ مسواک کا خیال میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور سنت غیر موقدہ وہ فعل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسلسل نہیں کیا. سنت غیر موقدہ مسلسل نہیں کیا, کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا, کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا. ادا کرنے والے کو ثواب ہے اور چھوڑنے پر گناہ نہیں, اور چھوڑنے پر گناہ نہیں. سنت غیر موقدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا, کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا. جبکہ سنت موقدہ میں ہمیشہ کرتے رہے. وہ کبھی وہاں پہ جو کبھی ہے نا یعنی کہ وہ اکا دکا بہت کم معاملہ ایسا جو یہاں پہ ہے نا غیر موقدہ میں کبھی, یعنی کہ یہاں پہ چھوڑنا زیادہ پایا جا رہا ہے, یہاں پہ چھوڑنا زیادہ پایا جا رہا ہے. تو سنت غیر موقدہ ہے, اس کے کرنے کے ثواب ہے, اس کے نہ کرنے کے گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس کو بار بار چھوڑ دے, سنت غیر موقدہ کو اہمیت نہ دے تو پھر وہ گناہ ہے, پھر وہ صغیرہ گناہ میں داخل ہو جائے گا. فقہاء نے یہاں لکھا کہ وہ بہت ہی اصرار کر رہا ہے, پڑھ نہیں رہا. جیسے 2 سنت بعد میں ہوتے ہیں, اس کے 4 کا سنت ہوتے ہیں اثر کے غیر موقدہ شروع کے. تو اگر اس کو بار بار چھوڑ دیں گے نا, اہمیت دیں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا, پھر وہ گناہ ہوگا. کیونکہ وہ عمل آقا نے کیا تو ہے نا, بھائی نبی نے وہ عمل کیا ہے نا تو اس سے عمل تو کرنا ہے. اگر امت کی آسانی کے لیے اس کو ہلکے درجے پہ رکھا ہے تو امت اس سے فائدہ اٹھائے, لیکن اس حد تک اٹھائے جتنا آقا نے رکھا ہے. کبھی کبھی کیا تو آقا کے عمل بھی کرنے کے, کبھی کبھی کر بھی دیا جائے.
تو یہ بات ہے. تو غیر موضوعی تعریف سمجھ آ گئی دوستوں کو یہاں تک. اب آ گیا مستحب. مستحب کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو، ہر وہ کام جو شریعت محمدی میں پسندیدہ عمل ہو، پسندیدہ فعل ہو، اس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے پر کوئی گناہ یا عطا نہیں ہے. اس کے کرنے پر ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. ہاں، حضرت نے پوچھا کہ وہ پسندیدہ کس کا، تو اس میں فقہاء نے وہ ترتیب دی ہے. ایک تو یہ کہ ایک عمل تو آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کیا ہوا ہے. اصل میں کچھ سنتیں زوائد ہوتی ہیں، وہ ایسے معاملات ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند ہے، ذاتی پسند ہے. وہ اس کی تلقین امت کو بھی نہیں کی، وہ آقا کی اپنی ذاتی پسند تھی، اپنی طبیعت کی پسند تھی. وہ عمل بھی اچھا ہے، وہ عمل بھی ہمارے لیے اچھا ہے. تو شریعت وہ عمل اچھا ہوگا یا کوئی ایسا عمل جو صحابہ نے کیا ہو، اس کے علاوہ وہ عمل جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو اور اس میں حسن ہو، لایانی کام نہ ہو، اس میں وقت کا ضیاع نہ ہو. وہ جو قول ہوگا، وہ جو عبادت ہوگی، وہ بھی چھوٹا عمل ہوگا، وہ قرآن و سنت کی روشنی سے ٹچ ہوتا ہو تو وہ پسندیدہ عمل ہوگا. وہ عمل کیا ہوگا؟ پسندیدہ ہوگا. تو مستحب کہ کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. تو اور بہت سی اصلاحات رہتی ہیں، ابھی اتنی کافی ہے. صحیح، ہم نے کون کون سے بیان کی، آپ مجھے کھڑو گے نا بتا دوں گا. آپ مسئلہ ہی، ہاں آپ مسئلہ حل ہوگی سارا. ماشاء اللہ. شروع سے ہم نے جو فقہی اصطلاحات بتائی ہیں وہ کون سی انگلی پہ گنائے نا 2 منٹ کے اندر بھی. آپ جو مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے، تو آپ تو بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیں. ابھی اوقات ممنوع کی بھی وضاحت کرنی ہے. شروع سے میں نے جو بولی آپ بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اردو بولتی ہوں، میں اردو بولنے سے آپ سنیے گا. اردو یہ ہے بھائی، غور سنے بھائی. بات یہ بھائی میں تو کوئی سکھا کے دوں جو کچھ مرضی کر لے. آپ 10 دن یہاں پر آئے ہیں تو میں سکھا کر جاؤں گا انشاءاللہ. سکھا کر جاؤں گا انشاءاللہ. بھائی جب آقا نے کرم کر دی ہے، یہاں پر ہمیں توفیق دے دی ہے بیٹھنے کی، تو انشاءاللہ اور کرم ہو جائے گا. صرف پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی ضرور نہیں ہے، الحمدللہ ہو جائے گا کرم، اور پریشانی نہیں ہے. تو انشاءاللہ سکھا کر جائیں گے. تو میں اردو بولتا ہوں. دیکھیں آپ، میں نے ابھی تک عشاء کے بعد جو میں نے فقہی اصطلاحات بیان کی ہیں، میں نے ابھی 5-6 اصطلاحات بیان کر دی ہیں. مجھے صرف ان کے نام بتا دیں کہ کون کون سی بیان کر دی ہیں. اب دیکھنا حضرت بتائیں گے. آپ بتائیں. ہاں آپ بتائیں. ابھی دیکھیے بہت صحیح بتائیں گے آپ. جی ہاں، کس میں بتائیں؟ دو کس میں بتائیں؟ ہاں تو کس میں بھی بتا دیں. جی کفایہ. ماشاء اللہ. آگے نام. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اصل میں پوری اٹھالی تو بولی چلے جا رہی. اگر یہاں سے وہ میرے دوست بیٹھے بننے کو یہ بھی بتا دیں، اور آپ نا سب کو دیکھیں بلند آواز سے، سب سن لیں تاکہ سب کو عمل کریں گے. آپ کو بھی سواب سکتے ہیں. جی غیر صحیح. اور مستحب الحمدللہ یعنی کہ دوستوں کو اصل میں ہوتا یہ کہ جب بیٹھے ہیں نا تو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ کس حد تک سامعین کی سمجھ میں آئی ہے. تو یہاں پر جو گفتگو کی گئی کہ سامعین نے اس کو سمجھا گیا ہے کہ بیان کیا کیا گیا ہے، تو الحمدللہ سمجھا گیا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے نا اوقات ممنوع بتا رہا ہوں. اوقات ممنوع یہ وہ 3 اوقات ہیں کہ جس میں نماز نہیں ادا کی جاتی، سجدے والی نماز نہیں ادا کی جاتی، اور اس میں نہ فرض نماز ادا کی جاتی ہے، نہ واجب نماز ادا کی جاتی ہے، نہ نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی قضا نماز ادا کی جاتی ہے. صحیح ہے. یہ 3 اوقات ہیں. اب اندر بات ہوگی. صحیح. تو اوقات ممنوع کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اندر کیا ہوتا ہے؟ ان میں کوئی سجدے والی نماز نہیں ادا کی جائے گی، واجب نماز، نفل نماز،
قضا نماز ادا نہیں کی جائے گی. صحیح, وہ اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ, اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ. قضا بھی ادا نہیں کر سکتے اوقات ممنوع میں. ہاں, اوقات ممنوع میں جی. اگر یہاں تک کہ شخص منت مانگی ہے نا نوافل کی, تو وہ بھی اس میں ادا نہیں کر سکتا اوقات ممنوع میں. وہ آگے مسائل بھی بیان کروں گا. تو ابھی آپ 3 اوقات آپ کو پتہ چل گئے نا. تو وہ 3 اوقات, ان تینوں اوقات کا جو وقفہ تقریباً جو پورا سال رہتا ہے 12 مہینے, وہ وقفہ رہتا ہے 20 سے 22 منٹ کا. 20 سے 22 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے پورا سال نا. 20 سے 22-23 یہ وقفہ ہوتا ہے وہ جو 3 اوقات ہوتے ہیں. تو پہلا کون سا وقت ہے؟ اچھا بات بتاؤں گے, ان تینوں اوقات میں منع کیوں کیا گیا ہے عبادت کرنے سے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے, ایک قوم ہے زرتشت. زرتشت ایک قوم ہے کہ جو ہے نا ایک کھلاڑی انڈیا کا سہواگ, یہ اسی قوم سے ہے. یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. یہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے. یہ تینوں اوقات سورج کی ہوتی ہیں. جب سورج بالکل نکل رہا ہوتا ہے صبح طلوع فجر بولتے ہیں اس کو, طلوع شمس بولتے ہیں اس کو. تو جب سورج نکلتا ہے تو یہ قوم اس کی پوجا کرتی ہے, سورج کی, چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے. جب وہی سورج بالکل درمیان میں آتا ہے آسمان کے, زوال کا وقت ہوتا ہے جو ان کا 12-12:30 کا, تو اس وقت بھی یہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے مذہب کے مطابق ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے یہ بھی. اور جب سورج غروب ہو رہا ہے مغرب کے وقت, تو اس وقت بھی یہ قوم اس کی پوجا کرتی ہے, اس کی عبادت کرتی ہے. تو اسلام نے بتا دیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کی عبادت کے اوقات بھی علیحدہ ہیں, بالکل مختلف ہیں. ان کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی شخص اگر ان اوقات عبادت کر رہا ہوگا تو کچھ چوتھا بنا دیکھے گا نا, وہ سمجھے گا یہ اسی قوم سے, وہ شک میں آ جائے گا, شباہت ہو جائے گی. تو اسی لیے بتا دیا کہ ان 3 اوقات میں عبادت نہیں کر سکتے مسلمان. وجہ کیا تھی؟ اس قوم کی وجہ سے, قوم سے مشابہت نہ ہو جائے. تو اوقات ممنوع, پہلا اوقات ممنوع میں پہلا ہے طلوع شمس, جب سورج بالکل نکل رہا ہوتا ہے. وہ وقفہ ہوتا ہے 20 منٹ کا, 20-22 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو اس 20-22 منٹ میں آپ فرض نماز, قضا, نفل ادا, کچھ بھی اس میں نظر نماز ادا نہیں کر سکتے, بالکل منع ہے. ابھی نماز کی بات ہو رہی ہے, درود شریف پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے, قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے, اس سے بات ہوگی. تو وقت پہلا کون سا ہے؟ طلوع, کیا کہتے ہیں آپ دوست بولے؟ طلوع شمس. تو دوسرا وقت ہے عروج شمس. کیا وقت ہے؟ اس کو زوال شمس بھی کہتے ہیں. کیا بھی کہتے ہیں؟ زوال. ہاں, تو عروج شمس بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اس وقت سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے, بالکل درمیان پہ آ جاتا ہے, بالکل درمیان پہ اپنی جوبن پہ ہوتا ہے, پھر گرمی دے رہا ہوتا ہے اس وقت, بالکل درمیان میں آتے ہیں, جس کو زوال کا وقت بولتے ہیں. تو آج کل اس کا ٹائم چل رہا ہے 12 سے 12:35 تک اس کا ٹائم ہے. اس کا 12 سے 12:35, 12:30 بھی چل رہا ہے. تو اس میں بھی عبادت نہیں ہوگی. تو 2 ہو گئے. اب تیسرا ہے, وہ ہے غروب شمس. وہ کیا ہے؟ غروب شمس. غروب شمس جب مغرب سے پہلے وہ جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا, وہ طلوع ہو, سورج اب جا رہا ہوتا ہے, غروب ہو رہا ہوتا ہے, سورج اب غروب ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی اوقات ممنوع ہیں, یہ 3 اوقات ہیں. صحیح ہے. لیکن غروب شمس میں ایک چھوٹے ہلکی سی, کہ اگر اسی دن کی عصر کی نماز کسی کی رہتی ہے, اسی دن کی عصر کی نماز کسی کی رہتی ہے, تو وہ غروب شمس کے وقت میں ادا کر سکتا ہے. غروب شمس کے وقت میں ادا کر سکتا ہے, لیکن گناہگار ہوگا. لیکن گناہگار ہوگا کیونکہ غروب شمس میں وہ ادا کر رہا ہے ممنوع وقت میں. تو اس لیے کہہ دیا ادا کر لے, تاکہ وہ بعد میں قضا نہیں ہو جائے. بعد میں وہ قضا نہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ مکروہ وقت میں ادا کر لے, گناہگار ہوگا. صحیح ہے, یہ بات ہے. یہ 3 اوقات تھے. تو ابھی مجھے اب اس کے مسئلے بیان کرتا ہوں. 5-6 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ اگر جنازہ اوقات ممنوع میں لایا گیا, ان تینوں اوقات میں, اوقات ممنوع میں اگر جنازہ لایا گیا, تو اب اس کے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. اس میں سجدہ نہیں ہوتا, جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا نا سجدے والی نماز. تو اگر اوقات ممنوع میں جنازہ لایا گیا تو پڑھ لیا تو کراہت نہیں ہے. لیکن پہلے سے رکھا ہوا تھا اوقات ممنوع سے پہلے, پھر جان بوجھ کر اس وقت میں ادا کیا اوقات ممنوع کے اندر, تو یہ مکروہ ہے. تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ غلط ہے, کیونکہ پہلے رکھا ہوا تھا, آپ نے ادا نہیں کیا, تو اب آپ اس کو اس وقت میں ادا نہیں کریں. اگر کوئی شخص ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھتا ہے, ان اوقات میں, اوقات ممنوع میں آیت
یعنی جب قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر آیت سجدہ آ گئی تو آیت سجدہ پر سجدہ کرنا واجب ہے نا، سجدہ تلاوت واجب ہے، تو بہتر تو افضل بھی ہے کہ سجدہ تلاوت اسی وقت کیا جائے، لیکن اگر اس وقت نہیں کیا وہ معاف نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی تک معاف نہیں ہوگا، اس کو بعد میں ادا کرنا ہوگا، وہ واجب ہے نا۔ تو اگر کوئی شخص اوقات ممنوع میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور آیت سجدہ آ گئی تو وقت موجود ہے، تو اس وقت میں اوقات ممنوع میں وہ سجدہ نہیں کرے گا، تاخیر کر دے گا، اوقات ممنوع کے بعد وہ سجدہ کرے گا، اوقات ممنوع کے بعد وہ سجدہ تلاوت ادا کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اوقات ممنوع میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں دروشی پڑھا جائے۔ علامہ شامی نے اس کو لکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں آپ دروشی پڑھیے، بہتر یہ ہے، لیکن وہ بھی جائز ہے۔ ایک چیز بہتر ہوتی ہے نا، افضل ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، اب اس کو عمل کر لیں، کوئی ایسا کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ سجدہ تلاوت آ گئی تو سجدہ تلاوت میں کرے گا، تاخیر سے کرے گا۔ ان اوقات میں قضا نماز بھی جائز نہیں ہے۔ قضا نماز کی کہا چلو یار اوقات ممنوع میں پڑھ لیتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ ان اوقات میں کھڑا ہو کے فوراً توڑ لیں، حکم یہ کھڑا ہو گئے فوراً توڑ لیں۔ منت مانگی تھی کہ میں 12 بجے ادا کروں گا، اوقات ممنوع میں ادا کروں گا، کس طرح اوقات ممنوع میں تو ہوتی نہیں ہے، منت اس نے مانگ کے رکھی، یہ وقت بھی آ گیا، تو اب یہ کہ ابھی اس کو پھر بھی تاخیر کرنی ہے، وہ نفل ادا نہیں کرنے، وہ نفل جب اس پر واجب ہو گیا، وہ نفل اب واجب ہو گیا نا، تو وہ اوقات ممنوع کے بعد ادا کرے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا نا، علامہ شامی نے لکھا، دیکھو یہاں پہ لکھا دیا، دیکھیں ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہیں۔ صحیح؟ تو یہ اوقات ممنوع سے متعلق کچھ مسائل تھے جو مشہور مسائل ہیں، دوست پوچھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کاغذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مسائل سیکھے ہیں اس کو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ فرمائے اور بہت ہی اچھے انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک جو درس ہوا دیکھیں، بات سنیں، اب بھی یہ کہتے ہیں خرومی حج کے مسائل بتائیں تو انصاف کی بات نہیں ہے، میں بتا دوں حج کے مسائل جو آتے ہوں گے۔ بات یہ ہے جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں انگلش کا پیپر دینے، اس میں آپ وہ لکھ کے آتے ہیں اردو، انگلش کے پیپر ہم اردو کا پیپر کر کے آگے کریں نا، کچھ نہیں ہوگا، پاس ہو جائیں گے نا، بات نہیں ہوں گے پاس، بھائی وہ وقت ہی اسی کے، ہاں وہ وقت اس کے۔ مثال آپ پیپر ہے میتھمیٹکس کافی طاقت وقت دے رہے ہیں تو اب اس میں لکھے آ رہے مائی بیسٹ فرینڈ از خرم شہزاد، استاد ٹاپ کرے گی آپ کو تو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہوتا ہے جب دنیا میں ایسا کر رہے ہیں تو دین میں بھی ایسا کرنا پڑے گا نا، تو دین کو اہمیت دینی پڑے گی نا۔ دین لنگڑا لولا نہیں، قسم سے دین کو لنگڑا لولا نہیں سمجھے، جس نے سمجھا نا وہ برباد ہو جائے گا۔ حسب بڑی صحیح بات فرماتے ہیں، اس کو غور کرنے کی دے رہے ہیں۔ جملے کو سنی جائے صاحب، بڑا تاریخی جملہ ہے اور احادیث کی روشنی میں جملہ ایسا فرماتے ہیں کہ تو دین کے تابع ہے، دین تیرے تابع نہیں ہے، تو دین کے تابع ہے، دین تیرے تابع نہیں ہے، تو نے دین کی بات ماننی ہے، دین تیری بات نہیں مانے گا۔ کیا خیال ہے؟ دین ہماری بات مانے گا؟ ہم کہہ دیں نمازیں 6، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے بندہ دار اسلام سے گھر چلا جائے گا۔ تو ہم نے دین کی بات ماننی ہے۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک درس دے دیا جائے تو یہ اب زندگی میں کوئی بات یاد ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی دفتر میں جاب بھی کرتے ہیں نا، تو کبھی بوس کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ بات پوچھ رہا ہے آپ سے اپنے آفس فائل کے بارے میں، بات کر رہے ہیں، شاید تقریباً چھکے لگا دیے ہیں، وہ شاید نکال لے جاب سے۔ یہ بات جب لانڈ سیکھیں گے نا آپ کو ہر میدان میں فائدہ مند ثابت ہوگی، دنیا کے ہر میدان میں۔ اس سے بندے کی شخصیت بنتی ہے، بندے کو جو کریکٹر پر چلتے ہیں نا وہ کتنا حاضر ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا کیا جا رہا ہے وہ جواب کیا دے رہے ہیں، انٹرویو دینے کے جاب کے لیے پوچھا کہ جا رہا ہے جواب کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھے وہ سیکھے گا کہ جو پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دیا جائے، جو بیان کیا گیا ہے اسی پر سوال ہو تو دینے والا بھی اسی پر جواب دے، دینے والا بھی، یہ اصول ہوتا ہے۔ تو ایسے کیا جائے کوشش، تاکہ پتہ چلے نا کہ دوستوں کو جو بیان کیا سمجھ آئے کہ نہیں آیا، تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ بعد میں مسائل پوچھنے سے مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اصولی بات بتا دی ہے، قانونی بات ہے۔ تو اب جو میں نے درس دی ہے اس سے متعلق کوئی سوال ذہن میں ہو دوستوں کے؟